اور یہاں پہ فیصل آباد سے آپ کو بتاتے چلیں، پراپر مارکیٹنگ رائل اسٹیٹ اینڈ کمپنی کی طرف سے سب کو محرم الحرام کا چاند اور نیا اسلامی سال مبارک۔ اللہ پاک ہمارے لیے یہ سال برکتوں والا، رحمتوں والا بنائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو، بلکہ تمام امت مسلمہ کو اس سال میں ہر قسم کی مصیبت، پریشانی، دکھ، رنج و غم اور تکلیف سے محفوظ فرمائے اور ڈھیروں خوشیاں اور سکھ نصیب فرمائے۔ خبر شامل کرتے ہیں پسرور سے۔ ڈپٹی بیورو چیف میاں قدیر پسروری کی رپورٹ کے مطابق پسرور میں ایک افسوسناک حادثہ، 17 روڈ مرشد آباد سٹاپ کے قریب دو موٹر سائیکلوں کے درمیان ٹکر۔ حادثے میں عبد المجید ولد شبیر عمر 45 سال سکنہ میاں والی بنگلہ اور جاوید ولد احمد عمر 30 سال سکنہ پسرور زخمی۔ ریسکیو ٹیم کی طرف سے ابتدائی طبی امداد دے کر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پسرور شفٹ کر دیا گیا۔ اور قصور سے آپ کو بتاتے چلے، ہمارے رپورٹر جمیل احمد قصوری کی رپورٹ کے مطابق سعید آباد کالونی گلی نمبر 1 گندگی کے ڈھیر میں مبتلا۔ قصور انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی۔ درگاہ فقیر حسین گجر کی بہت بڑی نااہلی سامنے آ گئی۔ میونسپل کارپوریشن اور ڈپٹی کمشنر فیاض احمد سے گزارش کے انتظامیہ کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے اور قصور شہر کو کلین اینڈ گرین بنایا جائے۔ جب بھی ہم فقیر حسین گجر کو نالیوں کی صفائی کا کہتے ہیں تو ٹال مٹول کر دیتے ہیں، اور ہماری ڈپٹی کمشنر سے اپیل ہے کہ فوری طور پر اس کے خلاف ایکشن لیا جائے اور محلے کی نالیوں کو صاف کیا جائے۔ گندگی سے محلے میں تعفن پھیل رہا ہے جو کہ شدید قسم کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں ضلع نوشہرہ کا، جہاں سے ہمارے بیورو چیف مطہر شاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر نوشہرہ میر رضا اوزگن کی زیر صدارت موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہنگامی اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، مس وزیر، تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنرز، ایکسین پیسکو، تحصیلداران اور نائب تحصیلداران، محکمہ آبپاشی، ٹی ایم ایز، ریسکیو 1112، محکمہ تعلیم اور بلدیات کے افسران اور نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے جاری کردہ فلڈ الرٹ اور سیلابی صورتحال میں ضلعی انتظامیہ اور دیگر محکمہ جات کی آپریشنل تیاریوں، مشینری اور افرادی قوت کی تیاریوں اور اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پبلک ریلیشنز آفیسرز کو فوری طور پر فلڈ وارننگ الرٹ جاری کرنے، لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی، مال مویشیاں اور دیگر اہم سامان اور کاغذات کی محفوظ مقامات پر منتقلی اور تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی آگاہی پیغامات نشر کرنے کی ہدایات۔ اجلاس میں ریسکیو 1112، محکمہ بلدیات اور ریونیو سٹاف کی چھٹیاں کینسل کرنے اور فوری طور پر متعلقہ دفاتر اور ڈیوٹی اسٹیشن پہنچنے کے احکامات کر دیے۔ اجلاس میں محکمہ تعلیم کو محفوظ مقامات پر سرکاری سکولز کو خالی کروانے اور فوری طور پر عارضی قیام گاہیں قائم کرنے کے احکامات، جہاں پر سیلاب سے ممکنہ خطرے کی صورت میں لوگوں کو عارضی طور پر ٹھہرایا جائے گا۔ اجلاس میں متعلقہ حکام کو ٹینٹ، کشتیوں اور خوراکی سامان فوری طور پر تیار رکھنے کے احکامات کیے گئے۔ سیلابی صورتحال میں ایکسین پیسکو کو متعلقہ علاقوں کی بجلی فوری طور پر منقطع کرنے اور تمام تر احتیاطی تدابیر کے احکامات دیے گئے تاکہ ریسکیو آپریشن میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ اور یہاں پہ آپ کو شکارپور سے ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلے۔ شکارپور کے نواحی گاؤں میں خون سفید ہو گیا۔ نافرمان سگے بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، گھر سے فرار ہو گیا۔ رستم تھانہ کی حدود میں نافرمان بیٹے نے کھانا دیر سے ملنے پر بوڑھی ماں کو قتل کر دیا۔ نافرمان بیٹے راشد نے بوڑھی ماں سناری شر کو کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ واقعے کے بعد ملزم فرار ہو گیا۔ پولیس کو اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچ کر لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے خانپور اسپتال منتقل کر دیا۔ دوسری جانب پولیس نے رابطہ کر کے بتایا کہ ناکہ بندی کر کے فرار ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔ واقعہ کے مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے۔ اور سجاول سے آپ کو بتاتے چلے، دریائے سندھ میں اونچے درجے کے سیلابی ریلے کے امکانات۔ محکمہ آبپاشی کے حکام نے بھی سیلاب کا اعلان کر دیا، مگر حفاظتی بندھوں کی حالت انتہائی حساس ہونے کے باعث اہلیان علاقہ سخت پریشان۔ بندھوں کی مرمت اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے
پشتیں کمزور ہو چکی ہیں، مگر محکمہ آب پاشی سجاول کی بے دھیانی کی وجہ سے بندھوں کو مختلف جگہوں سے گڑے پڑ چکے ہیں۔ دریائے سندھ میں اونچے درجے کے سیلاب اور بندھوں کی مخدوش حالت کے باعث اہل علاقہ میں سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ علاقہ مکینوں اور سماجی تنظیموں کے رہنماؤں نے سندھ حکومت اور منتخب نمائندگان سے فوری نوٹس لینے اور حفاظتی بندھوں کی حالت زار کو ہنگامی بنیادوں پر بہتر بنانے کا مطالبہ کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے ہمارے بیورو چیف ملک اشتیاق احمد کی رپورٹ کے مطابق امن و امان کی ہر صورت کو برقرار رکھا جائے۔ ڈی پی او ساہیوال صادق بلوچ کی ہدایات، شرپسند عناصر، مذہبی یا مسلکی منافرت پھیلانے والوں پر کڑی نظر بھی رکھی جائے گی۔ دفعہ 144 کے نفاذ کو یقینی بنایا جائے۔ ساہیوال پولیس کا محرم الحرام کے حوالہ سے فول پروف سیکیورٹی پلان تشکیل۔ تفصیلات کے مطابق ڈی پی او ساہیوال صادق بلوچ نے اپنے دفتر میں میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں ایس پی انویسٹیگیشن ساہیوال شاہدہ نورین، ایس ڈی پی اوز صاحبان اور ایس ایچ او صاحبان ضلع ہزار نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی پی او ساہیوال صادق بلوچ نے پولیس افسران سے مخاطب ہو کر کہا کہ محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی رکھا جائے، شرپسند عناصر اور مذہبی یا مسلکی منافرت پھیلانے والوں پر کڑی نظر رکھی جائے۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ اسلحہ کی نمائش سے لے کر غلط انفارمیشن پھیلانے اور 9ویں اور 10ویں محرم میں موٹر سائیکل ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد ہے۔ دفعہ 144 کے نفاذ کو یقینی بنایا جائے۔ محرم الحرام کی سیکیورٹی کو فول پروف سیکیورٹی کے حوالہ سے سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا گیا۔ ضلع بھر میں ٹوٹل جلوس 211، جن میں کیٹیگری اے کے 31، کیٹیگری بی کے 92، کیٹیگری سی کے 88 اور ٹوٹل مجالس 807، جن میں کیٹیگری اے کی 128، کیٹیگری بی کی 340، کیٹیگری سی کی 339 پر کل 1321 پولیس افسران و اہلکاران سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے، جن کے ہمراہ والنٹیئرز بھی تعینات ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں ضلع نوشہرہ کا۔ بیورو چیف مطہر شاہ کی رپورٹ کے مطابق نظام پور ولیج کونسل کے سینئر ترین جنرل کونسلر ظاہر کھٹک نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں تیسری بار جنرل کونسلر منتخب ہوا، لیکن بدقسمتی سے اس بار حکومت نے بلدیاتی نمائندوں کو کوئی اختیار نہیں دیا اور ہم سب برائے نام کونسلر ہیں، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، ہم عوام کے مسائل حل کریں۔ انہوں نے کہا کہ نظام پور ایک پسماندہ علاقہ ہے جس میں بے شمار مسائل ہیں جن کے بارے میں صرف بلدیاتی نمائندوں کو پتہ ہے، لیکن بدقسمتی سے بلدیاتی نمائندوں کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ انہوں نے صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات بحال کریں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات نہیں ملتے، اس وقت تک لوگوں اور علاقے کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے ہمارے نمائندے حافظ محمد یاسین کی رپورٹ کے مطابق ناجائز تعلقات سے پیدا ہونے والے بچی کا گلا کاٹ کر کھیتوں میں پھینک دیا گیا۔ بچی معجزانہ طور پر بچ گئی۔ تھانہ صدر ڈسکا پولیس نے ایک دن کی نومولود بچی کو قتل کرنے کی نیت سے گلا کاٹ کر کھیتوں میں پھینکنے والی ظالم ماں کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق 25 جولائی بروز سوموار پولیس کو اطلاع موصول ہوئی کہ تھانہ صدر ڈسکا کے علاقہ گاؤں کانواں لٹ میں نامعلوم ملزمان ایک دن کی نومولود بچی کا گلا کاٹ کر جوار کے کھیت میں پھینک کر چلے گئے ہیں۔ وقوع کی اطلاع ملنے پر پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے زخمی بچی کو برائے علاج معالجہ اسپتال منتقل کر دیا، جہاں وقت پر طبی امداد ملنے سے معصوم بچی کی جان بچا لی گئی، جو تاحال سول اسپتال سیالکوٹ نرسری وارڈ میں زیر علاج ہے۔ ڈی پی او سیالکوٹ سید ذیشان رضا نے انسانیت کو شرما دینے والے دل خراش واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی سرکل ڈسکا کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دے کر اس گھناؤنے جرم میں ملوث ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے، جس پر پولیس ٹیم نے تفتیش کا آغاز کرتے ہوئے علاقہ میں موجود میٹرنٹی ہومز اور کلینکس کو چیک کیا۔ بالآخر پولیس نے پیشہ ورانہ مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے زمانہ جاہلیت کی یادداشت تازہ کرنے والے گھناؤنے جرم میں ملوث
25 साला मुलजिमा रुबाब दुख्तर मोहम्मद इकबाल कौम मरिया साकन कामालट को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट खैरपुर से बताते चलें, ब्यूरो चीफ इमरान अली मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक गम्बट और गिरदोनवा में मुसलसल बरसात के बायस गांव सहराव खां खसकेली में 3 घर मसमार हो गए, जिसके बायस इलाका मकीनों का शदीद नुकसान हुआ। इलाका मकीनों का मुंतखब नुमाइंदगान वज़ीर आला सिंध मुआवने खसूसी नवाब खां वसान से माली इमदाद का मुतालिबा। जी देखिए, बिल्कुल मैं मौजूद हूँ फ़कीराबाद के नवाई गांव सोराब खान खासकेली में। यहाँ पर 1 माह से बरसात होने की वजह से 2 से 3 घर गिर चुके हैं। जब हमारी इनके विरसा से बात हुई तो उनका यही कहना था, हम 500 पर दिहाड़ी के मजदूर हैं, गरीब हैं और मिस्कीन हैं, हमारा गुजर सफ़र ही काफ़ी मुश्किलात से हो रहा है, तो हम नई जगह कैसे बना सकते हैं। उनका यहाँ के MPA और MNA से मुतालबा किया कि खुदारा हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारी माली मदद की जाए ताकि हमारी बेचैनी दूर हो सके। जी। और यहाँ पे आपको बताते चले फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ उमर तारक की रिपोर्ट के मुताबिक साहबजादा पीर काजी मोहम्मद फैज़ रसूल रिजवी राना आसिफ अरशद खां मुस्लिम लीग नून यूथ ऑर्गेनाइजेशन चौधरी अख्तर विर्क एडवोकेट सदर DBA फैसलाबाद हाजी खालिद सईद एक्स MPA मोहम्मद मुदस्सर अंसारी सदर NA 107 मुस्लिम लीग नून यूथ ऑर्गेनाइजेशन शानी मलिक शेख उमर राना वकास राना आबिद मुमताज़ शाह और दीगर दोस्तों की जानिब से मुर्शद तारिक असलम के डेरा पर जश्न विलादत मौलाए कायनात के मौका पर केक काटा गया। और फैसलाबाद से ही आपको बताते चले प्यारे भाई जनाब राना वारिस हुसैन वो शख्सियत हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ 26 साल पहले स्टूडेंट लाइफ से किया और मुस्लिम लीग की मोहब्बत में मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहे। उन्होंने आज तक मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग से बेवफाई का नहीं सोचा। कई बार कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जेल भी रहे और मुशर्रफ की आमरीत का उन्होंने डट कर मुकाबला किया। 2018 के जनरल इलेक्शन में उन्होंने सूबाई असम्बली की सीट पर अप्लाई किया, लेकिन कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनको टिकट ना दिया, लेकिन फिर भी दिल बर्दाश्ता ना हुए और अपनी पार्टी के साथ दिन रात मेहनत करते रहे। मैं आपको याद करवाता रहूं कि अब तक उनके पास कोई भी सरकारी ओहदा नहीं रहा, लेकिन उनके बाद और उनके सपोर्ट किए हुए शख्सियत कई बार MPA और कई बार MNA और मिनिस्टर्स बन चुके हैं। अब भी ये दिन रात मेहनत करके डिवीजन भर में अपने वसाइल से पार्टी के लिए दौरे कर रहे हैं। कोई मरियम की इस्लामाबाद में पेशी हो या नवाज शरीफ की नैब कोर्ट में पेशी हो या हमजा की हर वक्त हाजिर रहते हैं। अब तक मुस्लिम लीग को ये ख्याल नहीं आया कि इनको किसी महकमे का चेयरमैन मुकर्रर किया जाए। मैं फैसलाबाद की मुस्लिम लीग की क़यादत से गुजारिश और मरकजी क़यादत से भी गुजारिश करता हूँ कि अब आपके विफाक में गवर्नमेंट है और राना वारिस हुसैन जैसे पुराने वर्कर को किसी जगह पर सरकारी ओहदा दिया जाए।